السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست چاش کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور چاش کی نماز کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں کہ اس کا وقت کیا ہے۔ چاش کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں لیکن چاش کی نماز کی ان کو فضیلت معلوم نہیں ہوتی، ثواب کتنا ہے یہ ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کی فضیلت جاننا، ثواب جاننا بھی یہ ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال اور ایسے کام ہم کرتے ہیں جس کا ثواب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، فضیلت معلوم نہیں ہوتی۔ تو چاش کی نماز کی فضیلت کیا ہے، آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو چاش کی نماز کی فضیلت بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ دو احادیث وہ ذکر کروں گا جس میں چاش کی نماز کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور چاش کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور چاش کی نماز کا وقت کیا ہے، نیت کیا کریں گے، اور اس کے بڑھ کر چاش کی نماز کے 3 بڑے فائدے کیا ہیں۔ آخر میں یہ بھی بیان کروں گا چاش کی نماز سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آئے گی، اس حوالے سے آج کی ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو یہ فوائد اور چاش کی نماز کی فضیلت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ چاش کی نماز کی فضیلت یہ کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے ہیں، 360 جوڑ، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، اور جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے اس کو ہر جوڑ کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، یعنی چاش کی جو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے یہ اس کے 360 جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے 360 جوڑ کا صدقہ ہے 2 رکعت چاش کی نماز۔ اور دوسری حدیث اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے، اللہ اکبر کہنا بھی نیکی ہے، سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا حکم کرنا بھی یہ بھی نیکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو 2 رکعت چاش کی نماز پڑھتا ہے وہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی 2 رکعت چاش کی نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے، فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ باقی جو نیکیاں، جو ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے کہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اتنا ثواب ہے 2 رکعت چاش کی نفل کا۔ تو یہ دوسری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ چاش کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ چاش کی نماز کا طریقہ کوئی الگ سے نہیں ہے، وہی طریقہ ہے جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے، یا اس کی نیت ہوگی میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ نیت کریں گے، ویسے دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، تو ان الفاظ سے نیت کر لیں اگر زبان سے کرنا چاہیں۔ 2 رکعت ہم نماز کی نیت باندھیں گے، تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر ہم سورۃ فاتحہ شروع کریں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود اور ان کی تسبیحات ہوں گی، پھر 2 سجدوں کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود ہوں گے، آخری قاعدہ میں بیٹھیں گے، التحیات، درود شریف، اور درود شریف کے بعد کی دعا پڑھ کر ہم سلام پھیریں گے، اور ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہماری چاش کی نماز 2 رکعت ہوگی، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں جو مانگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چاش کی نماز کا مختصر طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور چاش کی نماز کا وقت کیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ چاش کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک، یہ جو درمیان کا جو حصہ ہے
سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال کے وقت تک جو وقت بنتا ہے، اس کا جو نصف بنتا ہے وقت، یعنی مثال کے طور پر 6:30 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے اور زوال کا وقت وہ 12:15 بجے تک ہے یا 12:30 بجے ہے مثال کے طور پر، تو یہ 6 گھنٹے جو بنتے ہیں، اس کا نصف جو ہے وہ تقریباً 8:30 9 بجے تک کا وقت بنے گا۔ 9 بجے تک 9:15 بجے تک آپ جو ہے چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 9 بجے تک آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 9 بجے سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک، یعنی دوپہر 12 بجے تک آپ یہ جو 3 گھنٹے ہیں، اس میں کسی وقت میں بھی آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاش کی نماز کے فوائد کیا ہیں؟ چاش کی نماز کے 3 بڑے فوائد ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ چاش کی نماز کا سب سے بڑا فائدہ، نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے جب صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ 360 جوڑ انسان کے جسم میں اللہ نے رکھے ہیں، ان سب پر صدقہ لازم ہوتا ہے جب انسان صبح اٹھتا ہے۔ تو جو شخص 2 رکعت چاش کی نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، یہ اس کے 360 جوڑ کا صدقہ ہو جاتی ہے، اس کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے 360 جوڑ کا صدقہ ہے چاش کی نماز، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور چاش کی نماز اس کا اہتمام کریں۔ اور جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، جوڑوں کی تکلیف ہے، گھٹنے کا درد ہے، کمر کا درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، وہ چاش کی نماز کا اہتمام کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ چاش کی نماز آپ پڑھیں گے، یا خواتین ہیں تو پڑھیں گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جوڑوں کا درد بھی انشاءاللہ ختم فرما دیں گے۔ تو چاش کی نماز کا اہتمام یہ شروع کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور 360 جوڑ کی طرف صدقہ بھی ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ، بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں چاش کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہم عمرہ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، ویزا بنواتے ہیں، پاسپورٹ بنتا ہے، پھر بھی معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں، تو آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ گھر سے وضو کر کے مسجد میں جا کر 2 رکعت چاش کی نماز پڑھیں، تو اس پر ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو ہم سب کا پرابلم ہے، سب کا مسئلہ ہے، وہ ہے رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی۔ تو چاش کی نماز یہ رزق کو بڑھاتی ہے۔ چاش کی نماز رزق میں برکت پیدا فرماتی ہے، برکت لانے والی ہے۔ تو چاش کی نماز در حقیقت جو ہے رزق کی فراوانی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو رزق میں برکت کے لیے اس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جن حضرات کی روزی کا مسئلہ ہے، رزق تنگ ہے، پریشان ہے، برکت نہیں ہے، وہ چاش کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ رزق میں برکت پیدا فرما دیں گے، رزق وسیع ہو جائے گا، گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ اس کا ضرور اہتمام کریں جو لوگ رزق کی تنگی میں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی دور فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت ہے، وسعت عطا فرمائے۔ تو چاش کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے، اور اس کے 3 فائدے بھی میں نے بتا دیے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، بات سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرتے جائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔